ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب وقال تبارك وتعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة وقال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا محمد في آخر كلامنا اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے ہر قسم کی حمد و ستائش تمام قسم کی تعریفوں کے لائق وہی ایک اللہ پاکی ذات ہے جو ہم سب کا پیدا کرنے والا اور پالنے والا ہے ساری کائنات کا خالق حقیقی اور ہر ذرے کا مالک و مختار ہے جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اس کے کرنے کرانے میں اس کی قوت و طاقت میں اس کے روب اور دبدبے میں اس کے ارادے اور فیصلے میں کوئی اس کا شریک نہیں کوئی اس کا پارٹنر نہیں کوئی اس کا ہمسر نہیں ہے وہ ایک ہے یکتا ہے ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا وہ پاک پروردگار عالم اتنی بڑی طاقتوں کا قدرتوں کا مالک ہے اگر کسی ایک شخص یا خاندان اور قوم و ملت کو عزت دینا چاہے سربلندی عطا کرنا چاہے کامیابی عطا کرنا چاہے قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی بالکل اسی طریقے سے اگر اللہ تبارک و تعالی کسی بندے کی بدعمالیوں کی وجہ سے گناہوں کی وجہ سے ذلت کا بربادی کا مصیبت کا فیصلہ کر دے قسم خدا کی دنیا کی کوئی طاقت اسے نجات نہیں دے سکتی درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے آل پر آپ کے ازواج پر آپ کے اہل بیت پر آپ کے ماننے والوں پر معزز سامعین کرام بزرگان دین نوجوانان ملت میں نے ابھی آپ حضرات کے روبرو سورۃ الانفال کی ایک آیت تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان سے مخاطب ہو کر کے فرمایا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصًّا ڈرو اس فتنے سے جو تم میں سے صرف ظالموں کو لاحق نہیں ہوگا تم میں سے صرف گنہگاروں کو لاحق نہیں ہوگا وَاعْلَمُوا جان رکھو کہ ان اللہ شدید العقاب اللہ تبارک و تعالی سخت سزا دینے والا ہے حضرات اس آیت میں فتنوں کے حوالے سے دو باتیں بتائی گئی ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے
کہ ہر مسلمان کو، ہر صاحب ایمان کو فتنوں سے ڈرتے رہنا چاہیے، فتنوں سے بچنے کی کوششیں کرنا چاہیے، فتنوں سے بچنے کی فکر کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح اس آیت میں جو دوسری بات یہ ہے، جب فتنے آئیں گے، چاہے وہ کسی بھی طرح کا فتنہ ہو، جب فتنے آئیں گے تو فتنے میں صرف گنہگار اور ظالم اس فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گے، اس فتنے کے ضد میں صرف ظالم اور گنہگار نہیں آئیں گے، بلکہ اچھے اچھے لوگ بھی اس فتنے کے ضد میں آ جائیں گے، کیونکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ایک عذاب ہوتا ہے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ ایسے حالات جس میں ہم دین اور عقیدہ اور اخلاق پر عمل کرنا ہمارے لیے ایک چیلنج بن جائے، دین پر عمل کرنا، اخلاق پر عمل کرنا اور اسی طرح عقیدے پر عمل کرنا، توحید پر عمل کرنا ایک چیلنج بن جائے، تو ایسے ماحول کو، ایسے حالات کو فتنہ کہتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی ہے اور یہ تلقین فرمائی ہے کہ میری آنے والی نسلوں میں، یعنی قیامت کے قریب جو آنے والی نسلیں ہیں یا آخر زمانے میں جو آنے والی نسلیں ہیں، وہ بڑے بڑے فتنے دیکھیں گے۔ جو بھی نسل آخر میں پیدا ہونے والی ہے، قیامت کے قریب میں جتنے بھی لوگ پیدا ہونے والے ہیں، وہ بڑے بڑے فتنے دیکھنے والے ہیں۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احادیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے تسلسل کو سمجھانے کے لیے 3 مثالیں دی ہیں۔ فتنے کس طرح آئیں گے، فتنے کس طرح کے ہوتے ہیں، فتنوں کے اس تسلسل کو سمجھانے کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں 3 مثالیں دی ہیں۔ سب سے پہلی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قطع اللیل المظلم، جس طرح رات کی اندھیروں کی ٹکڑیاں ہوتی ہیں، جیسے ہی رات شروع ہوتی ہے مغرب کے بعد سے آسمان میں ایک اندھیرا پن چھا جاتا ہے، جیسے جیسے رات ہوتے جاتی ہے تو اندھیرا پن اور زیادہ ہوتا جاتا ہے، سیاہ اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح اندھیری تاریکی ایک حصہ دوسرے حصے سے زیادہ تاریک اور سیاہ ہوتی ہے، بالکل اسی طریقے سے فتنے بھی، ایک فتنے آئے گی، اس کے بعد جو فتنہ آئے گا اس سے بھی زیادہ بڑا ہوگا۔ یہ پہلی مثال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر دی ہے، اور اسی طرح سے آنے والے فتنوں کے تعلق سے جو مثال پیارے نبی دی ہے وہ یہ ہے کہ بارش کے قطروں کے مانند فتنے آئیں گے۔ جس طرح بارش پڑتے وقت کوئی بھی زمین خالی نہیں رہتی، کوئی بھی زمین سوکھی نہیں رہتی، پوری زمین تر ہو جاتی ہے، گھر کے چھت پر زمین، پورا گھر کا چھت گیلا ہو جاتا ہے، گلی بھیگی ہو جاتی ہے، ہر طرح محلے کے اندر تر چھا جاتی ہے، بالکل اسی طریقے سے جب فتنہ آئے گا، فتنہ نازل ہوگا تو بارش کے قطروں کے مانند نازل ہوگا، کسی گھر کو نہیں چھوڑے گا، ہر گھر کے اوپر فتنہ نازل ہوگا، ہر گلی میں فتنہ نازل ہوگا، ہر محلے میں فتنہ نازل ہوگا، ہر شہر میں، ہر صوبے میں فتنہ نازل ہوگا۔ اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتنہ جب آتی ہے تو اس طرح آتی ہے جس طرح حصیر کی گاڑیاں، ایک گاڑی جب نکل جاتی ہے تو اس کے پیچھے پیچھے دوسری گاڑی، تیسری گاڑی، یہاں تک کہ پوری حصیر، پوری چھٹائی ختم ہو جاتی ہے،
بالکل اسی طریقے سے فتنے آنے والے ہیں. ایک فتنہ آئے گا وہ ختم بھی ابھی نہیں ہوگا, دوسرا فتنہ آ گیا ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کے تسلسل کو سمجھانے کے لیے یہ 3 مثالیں دی ہیں. اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جب وہ فتنہ آ جائے گا تو ہوگا کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی سمجھا دیا. مختصر یہ ہے کہ جب فتنہ آئے گا تو ہوگا یہ ہے کہ اللہ ہمارے دین اور ہمارا عقیدہ ہم سے چھن جائے گا. نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ. جب فتنہ آئے گا تو ہمارا دین, ہمارا اخلاق, ہمارا عقیدہ, ہماری توحید ہم سے چھن جائے گی. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب فتنے آئیں گے تو ہوشیار سے کام لو, ہوشیار ہو جاؤ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو آگاہ فرمائی ہے جب فتنے آئیں گے تو اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھو, فتنوں سے بچنے کی فکر کرو, فتنے سے بچنے کی کوشش کرو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادروا فی الاعمال, نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو, نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. کیوں؟ کیونکہ قطع اللیل المظلم, اس لیے کہ فتنہ اندھیروں کے ٹکڑیوں کے مانند تم پر نازل ہونے والے ہیں, بارش کے قطروں کے مانند تم پر نازل ہونے والی ہے, حصیر کی کاڑی نکلنے کے مانند فتنہ تم پر آنے والی ہے. اس لیے عافیت کے ایام میں, اچھے ایام میں, امن کے ایام میں نیک اعمال کر لو. کیوں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس حدیث میں امن کے ایام میں, عافیت کے ایام میں اچھے اعمال کر لو, نیک اعمال کر لو, نیک اعمال کرنے میں جلدی کرو. کیونکہ جب فتنہ آئے گا قطع اللیل المظلم, رات کے اندھیروں کی ٹکڑیوں کے مانند آئے گا, بارش کے قطروں کے مانند تم پر فتنہ نازل ہوگا, حصیر کے کاڑیوں کے مانند فتنہ تم پر آئے گا. جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ وَيُصْبِحُ الرَّجُلَ مُؤْمِنًا, ایک آدمی صبح میں ایمان کی حالت میں ہوگا, وَيُمْسِي کافرا, شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا, شام ہوتے ہوتے وہ کفر میں مبتلا ہو جائے گا. پیارے نبی نے آگے فرمایا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا, ایک آدمی شام کے وقت میں ایمان کی حالت میں رہے گا, مسلمان رہے گا, وَيُصْبِحُ کافرا, صبح ہوتے ہی وہ کفر کی حالت میں ہوگا, صبح ہوتے ہی وہ کفر کی حالت میں ہوگا. اس لیے جب بھی فتنے آئیں گے ہمیں فتنے سے ڈرتے رہنا چاہیے, فتنوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے, فتنوں سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کرنا چاہیے, اپنے فیملی ممبر کو فتنوں سے بچانے کی ہمیں فکر کرنا چاہیے. اور اسی طرح سے حضرات جب فتنے آتے ہیں فتنوں کا اثر انسانی زندگی میں پڑتا ہے, اور ایسا پڑتا ہے جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ ہمارے دین اور توحید, ہمارا عقیدہ ہم سے چھپ جائے گا. جان رکھو, یہ یاد رکھو, ہماری زندگی میں ایک معمولی چیز ہوگی, عام چیز ہوگی, ہماری زندگی میں ایک عام چیز, کامن چیز رہے گی, لیکن کب وہ فتنہ میں منتقل ہو جائے ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت مردوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے, عورت مردوں کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے. جب عورت بے پردہ ہو جائے, جب عورت بے حیا ہو جائے, جب عورت بے آبرو ہو جائے, جب عورت اپنے گھر میں رہنے کو غلامی تصور کرنے لگے, جب عورت اپنے حسن و جمال کی نمائش کرنے لگے, اپنے شوہر کو چھوڑ کر دوسروں کے سامنے حسن و جمال کی جب نمائش کرنے لگے گی, یہ ہر مردوں کے لیے فتنہ بن جائے گی. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ ما ترکت بعدی فتنة اضر علی الرجال من النساء,
عورت، پیارے نبی نے فرمایا میرے بعد مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ اگر میں کوئی چھوڑتا ہوں تو وہ عورت کا فتنہ ہے، وہ عورت کا فتنہ ہے۔ اسی لیے اگر عورت بے حیا، بے پردہ، بے آبرو ہو جائے وہ مردوں کے اخلاق کے لیے فتنہ ہے، مردوں کی جوانی کے لیے فتنہ ہے، مردوں کی آبرو کے لیے فتنہ ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں کو چاہیے، ہماری زندگی میں عورت ایک نعمت ہے لیکن یہ کب فتنہ بن جائے ہمیں پتہ نہیں چلے گا، اس لیے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے حضرات ہماری زندگی میں اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو جو نعمتیں عطا کرتا ہے ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت اولاد بھی ہے، لیکن یہی اولاد کب فتنے کی شکل میں بن جائے گی ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ اللہ تعالیٰ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں خود فرمایا اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں خود فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارا مال بھی فتنہ ہے، تمہاری اولاد بھی فتنہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد ایک نعمت کی شکل میں دی ہے لیکن یہی نعمت کب فتنہ بن جائے گی ہمیں پتہ نہیں ہوگا، اسی لیے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اولاد فتنہ کب بنتی ہے؟ اولاد فتنہ کب بنتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جن کو اولاد دے رکھی ہے، اب ایک اولاد ہے، دو اولاد ہے، ہم اولاد کے لاڑ میں، پیار میں، محبت میں آ کر ہم اپنے اولاد کے ہر ارمانوں کو پوری کرتے ہیں، ہر خواہشوں کو پوری کرتے ہیں، چاہے وہ جائز ارمانے ہو، چاہے وہ ناجائز ارمانے ہو، چاہے وہ جائز خواہشات ہو، چاہے وہ ناجائز خواہشات ہو، اولاد ان کی ارمانوں کو پوری کر دیتے ہیں، والدین اپنے اولادوں کی خواہشات کو پوری کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بسا اوقات انسان اپنے خود کے لیے اتنا نہیں گرتا جتنے اپنے اولاد کے لیے گرتا ہے، اپنے اولاد کے لیے گرتا ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے لیکن یہی نعمت فتنہ بھی بن سکتی ہے، اس لیے ہوشیار رہو۔ اولو العزم پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کافر تھی، ان کا ایک اولاد بھی ایمان سے محروم رہا۔ جب طوفان میں بیٹا ڈوبنے لگا تو حضرت نوح علیہ السلام کی پدرانہ شفقت، پاک ہونے کی جو شفقت تھی، جو مہربانی تھی، وہ غالب آ گئی۔ اپنے بیٹے کو اپنے آنکھوں کے سامنے ڈوبتے ہوئے دیکھ رہے تھے، جب اپنے بیٹے کو ڈوبتے ہوئے وہ دیکھ رہے تھے ان کو رہا نہیں گیا، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سے سفارش کرنے لگے۔ اٹھاؤ قرآن مجید سورۃ الہود پڑھ کر دیکھو، معلوم ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے حق میں سفارش کرنے لگے۔ جیسے ہی سفارش کرنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے لگا کہ اے نوح کس کے لیے سفارش کر رہے ہو؟ اے نوح کس کے لیے سفارش کر رہے ہو؟ انہو لیس من اہلک، تم اپنے اس بیٹے کو فیملی ممبر مت کہو، انہو عمل غیر صالح، اس لیے کہ وہ توحید پر نہیں تھا، اس لیے کہ وہ صحیح العقیدے پر نہیں تھا، وہ اسلام کی حالت میں نہیں تھا، وہ مشرک تھا، وہ کافر تھا، اس لیے اپنے بیٹے کو فیملی ممبر مت کہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انی اعیدک ان تکون من الجاہلین، اے نوح ایسی نادانی مت کرو۔ اللہ اکبر، کیسے الفاظ میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے جلیل القدر پیغمبر کو کہہ رہا ہے کہ اے نوح ایسی نادانی مت کرو، اپنے اس بیٹے کے حق میں سفارش مت کہو، کیونکہ یہ تمہارا فیملی ممبر نہیں ہے۔ اپنی اولاد کی وجہ سے، ایک نافرمان اولاد کی وجہ سے ایک اولو العزم پیغمبر
حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسے لہجے میں بات سننی پڑی، کتنا بڑا امتحان سے گزرنا پڑا حضرت نوح علیہ السلام کو، کتنی بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا حضرت نوح علیہ السلام کو۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہماری زندگیوں میں بھی آج ہم اپنے اولاد کی وجہ سے بہت سارے والدین ایسی آزمائشوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ایسی امتحانوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے اپنے اولاد پر کڑی نظر رکھو، اپنے اولاد سے محبت ضرور کرو، اپنی اولاد سے لاڑ ضرور کرو، لیکن لاڑ کے ساتھ ساتھ، محبت کے ساتھ ساتھ، پیار کے ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی جیسی کرنی چاہیے ویسی تربیت بھی کرو۔ آج اولاد کے پیار میں محبت میں آ کر چھوڑ دیتے ہیں، ابھی تو بچہ ہے، میرا اکلوتی اولاد ہے، میرا ایک ہی بچہ ہے، جو کام میں نہیں کیا میرے اولاد وہ کام کرے گی۔ آج بڑے شان سے لوگ کہتے ہیں جو میں نہیں کیا میری اولاد وہ کرے گی۔ اگر اچھائی میں، اگر بھلائی میں، اگر تمہاری اولاد جو تم نے نہیں کیا، اگر تم بے نمازی تھے، تمہاری اولاد اگر نمازی بن گئی تو بہت اچھی بات ہے، لیکن وہی اگر تم نمازی تھے، تم نے جو کام کیا، تمہاری اولاد وہ کام اگر کرے گی، اللہ حفاظت فرمائے۔ آج لوگ بڑے شان سے کہتے ہیں کہ میری اولاد ہے، میرا بچہ ہے، میں نے جہاں گھوما نہیں میری اولاد وہاں جا کر گھومے گی، جو کام میں نے نہیں کیا میری اولاد وہ کام کرے گی، بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں۔ اگر تمہاری اولاد دین کے تعلق سے اگر کام کرتی ہے تو یہ فخر کی بات ہے، اگر تمہاری اولاد تمہارے سے اچھے اخلاق اپناتی ہے تو یہ بہت بڑی فخر کی بات ہے۔ لیکن وہیں پر اللہ حفاظت فرمائے، اگر تمہاری اولاد تم نے جو کام نہیں کیا اگر وہ کام کرنے لگ جائے، گناہ کے کام کرنے لگ جائے، فتنوں کے کام کرنے لگ جائے، تو یہ اولاد فتنہ بن جاتی ہے، یہی اولاد فتنہ بن جاتی ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ یہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کو نعمت برقرار رکھنے کے لیے اپنے اولاد پر کڑی نظر رکھنی چاہیے۔ یہ اولاد اللہ نے نعمت کی شکل میں دی ہے، لیکن کب یہ فتنہ بن جائے ہمیں معلوم نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے حضرات، ہماری زندگیوں میں جو عام ہے ان میں سے ایک چیز مال بھی ہے۔ مال عام ہے، لیکن یہی مال کب فتنہ بن جائے گی ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ أُمَّتِي فِتْنَةٌ وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ۔ ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے، ہر امت کا ایک فتنہ ہوتا ہے۔ میری امت کا فتنہ مال ہے، میری امت کا فتنہ مال ہے۔ آج دیکھو، مال کمانے کے لیے، دولت کمانے کے لیے آج ہمارے معاشرے میں مسلمانوں کے پاس حلال اور حرام کے درمیان میں تمیز نہیں رہی، امانت اور خیانت کے درمیان میں تمیز نہیں رہی، اچھائی اور برائی کے درمیان میں تمیز نہیں رہی، جائز اور ناجائز کے درمیان میں تمیز نہیں رہی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں اللہ کی قسم تمہارے سلسلے میں مجھے یہ ڈر نہیں کہ میرے جانے کے بعد میری امت فقر و فاقے میں مبتلا ہو جائے گی، میری امت غربت میں مبتلا ہو جائے گی، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے۔ مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے میرے جانے کے بعد میری امت پر دنیا کے خزانے کھول دیے جائیں گے، جس طرح گزری ہوئی امت پر کھول دی گئی، جس طرح گزری ہوئی امت پر مال یعنی خزانہ کھول دیے گئے، میری امت پر بھی خزانے کھول دیے جائیں، مجھے اس بات کا ڈر ہے۔ جب میری امت پر خزانہ کھول دیے جائیں گے تو ہوگا کیا ہے؟ اس مال کو، اس خزانے کو حاصل کرنے کے لیے میری امت ایک دوسرے پر سبقت کرنے لگے گی۔ جب مال کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت کرنے لگے گی تو یہی جائز اور ناجائز کے درمیان میں تمیز نہیں کرے گی۔
میرا بھائی مالدار ہے، اب میں اس سے بڑا مالدار بن کر دکھاؤں گا، چاہے وہ ناجائز طریقے سے مال کمانا کیوں نہ پڑ جائے، چاہے وہ حرام طریقے سے مال کمانا کیوں نہ پڑ جائے، میں میرے بھائی سے زیادہ میں مالدار ہو کر دکھاؤں گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کا ڈر تھا۔ گزری ہوئی امت یہی کی، گزری ہوئی امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خزانے کو کھول دیے، دنیا کے مال و دولت کو کھول دیے، اور گزری ہوئی امت اس مال کو حاصل کرنے کے لیے، اس مال کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے پر سبقت کرنے لگی۔ جب سبقت کرنے لگی تو یہی ہوا کہ جائز اور ناجائز کے درمیان میں تمیز نہیں کی، یہاں تک کہ وہ امت، گزری ہوئی امت ہلاک اور برباد ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی فکر، یہی خوف لاحق تھی، میری امت میرے جانے کے بعد مجھے کسی قسم کا ڈر نہیں ہے، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہیں میرے جانے کے بعد میری امت پر دنیا کے خزانے کھول دینا، کہیں کھول نہ دیا جائے۔ اور اسی طرح سے حضرات، قیامت سے پہلے جو فتنے لاحق ہونے والے ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی سے پیشین گوئی فرما دی۔ آج سے 1450 سال پہلے پیارے نبی نے پیشین گوئی فرمائی، لیکن آج وہ پیشین گوئی نہ رہی، آج وہ حقیقت بن گئی ہے۔ وہ پیشین گوئی آج ہمارے سامنے حقیقت بن کر آ گئی ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب میں جو پیشین گوئی فرمائی، جس فتنے کی پیشین گوئی فرمائی، اس زمانے میں وہ فتنے رہی، آج بھی وہ فتنے ہیں، لیکن اس زمانے میں اور اس زمانے میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ جیسا کہ شرک کا فتنہ ہے، یہ شرک کا فتنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی رہی، لیکن آج وہ شرک کا فتنہ اتنا بڑھ گیا ہے، آج ہمارے مسلمان ایسے جملے کہہ دیتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں، ان کو پتا تک نہیں چل رہا ہے کہ میں نے یہ شرکیہ جملہ میں نے کہا ہے، کفریہ جملہ میں نے استعمال کیا ہے، ان کو خود پتا نہیں چل رہا ہے۔ ایسے کام کرتے ہیں آج ہمارے نوجوان، خود ان کو پتا نہیں چل رہا ہے یہ شرک ہے، یہ کفر ہے۔ اگر میں مثال دوں آپ کے سامنے، کتنے واقعات آج ہمارے مسلمانوں کے ہمارے سامنے نظر آ رہے ہیں، اخباروں میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی، کتنے مسلمان ایسے ہیں صرف چند کوڑیوں کی وجہ سے، چند روپیوں کی وجہ سے شرک کا کام کرتے ہیں، کفر کا کام کرتے ہیں۔ میں نام لے کر بھی کھول کر بتا سکتا ہوں، لیکن اللہ حفاظت فرمائے، خود ہم اپنا جائزہ لیں، خود اپنی زندگیوں میں اس چیز سے پرہیز کریں۔ جو بھی کام کرتے ہیں، کام کرنے سے پہلے دیکھو یہ کام جو میں کر رہا ہوں اسلام کے اندر جائز ہے یا ناجائز ہے، حلال ہے یا حرام ہے، کہیں میں یہ کام جو کر رہا ہوں اسلام میں یہ شرکیہ کام تو نہیں، یہ کفریہ کام تو نہیں، بے حد ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو پیشین گوئی تھی، اس زمانے میں جو پیارے نبی کے زمانے میں جو فتنہ تھا، آج بھی وہ فتنہ موجود ہے۔ ان میں سے ایک فتنہ ہے ارتداد کا فتنہ، ارتداد، مرتد ہونے کا فتنہ۔ مسلمان ہیں لیکن چند کاموں کی وجہ سے، چند پیسوں کی وجہ سے اسلام کو چھوڑ کر کفر اختیار کر رہے ہیں۔ آج ہمارے نوجوان کان کھول کر سنیں، عشق و محبت کے فتنے میں آ کر اسلام کو چھوڑ دیتے ہیں۔ خاص کر نوجوان لڑکیوں کی تعداد حد سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے یہ ارتداد کے فتنے میں۔ آئے دن سوشل میڈیا میں دیکھنے کو ملتے ہیں، واٹس ایپ اور فیس بک میں دیکھنے کو ملتے ہیں، اخبار میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ فلاں مسلم لڑکی فلاں غیر کے ساتھ میں
عشق و محبت کے فتنے میں پڑ کر وہ مرتد ہو گئی. ہر آئے دن ہر آئے گھنٹے ہمیں اس بار یہ دیکھنے کو مل رہے ہیں. کس کی ذمہ داری ہے؟ والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اولاد پر کڑی نظر رکھو، اپنے اولاد کو سکھاؤ، علم دین سے آراستہ کرو. یہ تمام فتنوں میں آج مسلمان، آج ہمارے نوجوان بچے اور بچیاں اس لیے مبتلا ہیں کہ ہمارے نوجوان بچے اور بچیوں میں علم دین کی کمی ہے، علم دین کی کمی ہے. اور اسی طرح سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن فتنوں کو پیشین گوئی فرمائی ان میں سے ایک نشے کا فتنہ ہے. جیسا کہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے مکمل طور پر بتا دیا تھا، آج ہمارے نوجوان جو ڈرگز کے فتنے میں مبتلا ہیں، نشے کی لعنت میں مبتلا ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. اس نشے کو حاصل کرنے کے لیے آج ہمارے نوجوان اپنے والدین کا مرڈر کرنے تک کے لیے شکتے نہیں، کیونکہ جو ڈرگز جو ملتے ہیں وہ بہت مہنگے ملتے ہیں. اسے رقم چاہیے، پیسے چاہیے. والدین کے پاس پیسے مانگتے لیکن دیتے نہیں، تو والدین کا مرڈر کرنا بھی وہ بعید نہیں سمجھتے، بڑی آسانی سے قتل کر دیتے ہیں. چوری تو یہ تو بہت دور کی بات ہے. نشہ کرنے کے لیے، عیاشی کرنے کے لیے ماں باپ کے جیب سے پیسہ چرانا یہ تو عام ہو گیا ہمارے معاشرے میں. والدین کا زیور چرانا یہ تو عام ہو گیا. اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسے فطروں سے ہمیں بچنے کی کوشش کریں. اپنے اولاد کو اپنے محلے میں جو نوجوان ہیں ان کو بچانے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے. اور اسی طرح سے حضرات موبائل فون کا فتنہ یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے آج کے دور میں. موبائل کا فتنہ، جب موبائل ایک ضرورت تھی، لیکن جب اس نے انٹرنیٹ کے ساتھ اپنا نسبت جوڑا، جب وہ سوشل میڈیا کے ساتھ اپنا نسبت جوڑا، سوشل میڈیا تو فتنوں کا سمندر ہے. آج اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں، میں نوجوانوں سے کہوں گا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہیں، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کر کہیں کہ اس موبائل کے ذریعے سے کتنے نوجوان ایسے ہوں گے جو تنہائی کے گناہ میں مبتلا ہیں، فحش بینی کے گناہوں میں مبتلا ہیں، گندے فلموں دیکھنے کے گناہوں میں مبتلا ہیں. سب یہ موبائل فون کا فتنہ ہے. والدین اپنے اولاد کو موبائل فون دلوا دیتے ہیں، جو فون مانگتے ہیں وہ فون دلوا دیتے ہیں. والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد موبائل فون کس لیے استعمال کر رہا ہے. پڑھائی کے لیے استعمال کر رہا ہے، ضرورت کے لیے استعمال کر رہا ہے، یا کوئی بیکار کے کاموں کے لیے استعمال کر رہا ہے، یا گناہوں کے لیے استعمال کر رہا ہے. والدین کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد پر کڑی نظر رکھا جائے. اور اسی طرح سے حضرات آج ہمارے معاشرے میں جن فتنوں کو ہم دیکھ رہے ہیں ان میں سے ایک اہم فتنہ مدعیان نبوت کا فتنہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بھی پیشین گوئی فرما دی. مدعیان نبوت یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کرنے والے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جانے کے بعد بھی بہت سارے لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد سے آج تک سینکڑوں لوگ نبی ہونے کا دعویٰ کر چکے ہیں. اور اسی سے ملتا جلتا ہوا ایک فتنہ آج ہمارے معاشرے میں بہت زور پکڑ رہا ہے. ان میں سے ایک فتنہ شکیل بن حنیف کا فتنہ. شکیل بن حنیف کا فتنہ یہ نارتھ سائیڈ میں پایا جاتا تھا، مہاراشٹر میں پایا جاتا تھا، لیکن آج یہ اتنا زور پکڑتا جا رہا ہے، اتنا پھیلتا جا رہا ہے ہمارے صوبے کے اندر، ہمارے صوبہ کرناٹک کے اندر، ہمارے شہر بنگلور کے اندر یہ
دیکھنے کو مل رہا ہے شکیل بن حنیف کا فتنہ۔ یہ شکیل بن حنیف کا فتنہ کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح آسمان سے نازل ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے۔ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، ہم سب کا عقیدہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے، لیکن آج جو مہاراشٹر اورنگ آباد کا رہنے والا ایک شخص ہے جس کا نام آتا ہے شکیل بن حنیف، وہ کہتا ہے، اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، میں وہی مہدی ہوں جس کی پیشن گوئی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ السلام کے کچھ علامات بھی بتا دیے، کچھ نشانیاں بھی بتائے ہیں۔ پیارے نبی نے فرمایا حضرت مہدی علیہ السلام جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے جو آنے والے ہیں، ان کی علامت یہ ہے کہ وہ عربی ہوں گے، وہ عربی ہوں گے، عرب کے رہنے والے ہوں گے۔ لیکن آج جو مہدویت کا جو دعویٰ کر رہا ہے، جس کا نام شکیل بن حنیف ہے، وہ تو عجمی ہے، وہ تو انڈیا کا رہنے والا ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی نے ایک نشانی، ایک علامت یہ بھی بتائی کہ حضرت مہدی علیہ السلام حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے نسل سے ہوں گے۔ لیکن یہ تو عام انسان ہے، شکیل بن حنیف جو مہدویت کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہدی علیہ السلام کی علامت ایک یہ بھی فرمائی ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو دنیا کے اندر 7 سال کے اندر چاروں طرف خوشحالی نظر آئے گی، ہر طرف خوشحالی، ہر طرف ہریالی، ہر طرف شادابی نظر آئے گی۔ لیکن جو یہ شکیل بن حنیف جو مہدویت کا دعویٰ کر رہا ہے، جو اورنگ آباد کے اطراف و اکناف کا رہنے والا ہے، پتہ چل رہا ہے جہاں وہ رہتا ہے اس کے اطراف و اکناف تو خشک سالی ہے، خشک سالی ہے۔ اور اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہدی علیہ السلام جو آنے والے ہیں، ان کی علامت ایک یہ ہے کہ ان کا نام میرے نام کے موافق ہوگا، ان کے والد کا نام بھی میرے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ لیکن یہ تو شکیل ہے، اس کا نام ہے شکیل۔ پیارے نبی فرما رہے ہیں کہ مہدی علیہ السلام جو آنے والے ہیں ان کا نام میرے نام کے مطابق ہوگا، یعنی محمد بن عبداللہ ہوگا، ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ لیکن یہ تو شکیل ہے، بعد میں چل کر اس نے اپنے نام کے ساتھ یہ محمد بن عبداللہ گڑھ لیا ہے۔ ایسے بہت سارے علامات ہیں، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے ہمارے شہر کے اندر بھی ابھی چند دنوں پہلے بنگلور کے کورمنگلا مسجد معمور کے اندر یہ مہدویت کے جو دعویٰ مہدویت ہے، شکیل بن حنیف کا جو دعویٰ کر رہا ہے، اس کا تبلیغ کرنے والے پکڑے گئے۔ ان کے تبلیغ کرنے والے بہت سارے مسجدوں کے اندر آتے ہیں، چند نوجوان جن کے پاس دین کا جذبہ ہے، جن کے پاس اسلام کا جذبہ ہے، لیکن ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، ایسے نوجوانوں کو وہ ٹارگٹ بناتے ہیں، بنا کر کہتے ہیں شکیل بن حنیف اصل میں مہدی ہے، اس پر مہدی ہونے کی حیثیت سے ایمان لاؤ۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتا شکیل بن حنیف مہدی ہونے کی حیثیت سے وہ کافر ہے، ایسی تبلیغ وہ لوگ کر رہے ہیں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ایسے فتنوں سے بچنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے ہمیں فتنوں سے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا فتنہ ہو، سب سے پہلے ہمیں دعا کرنا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو دعا سکھائی ہے، تعوذوا باللہ من الفتن ما ظہر منها وما بطن، ہر فتنوں کے لیے دعا سکھائی ہے۔ اور اسی طرح سے حضرات فتنوں سے بچنے کے لیے ایک اہم چیز یہ ہے کہ علم سیکھو، علم کو حاصل کرو۔ ہمیں ہر فتنے سے اگر کوئی چیز بچا سکتی
تو وہ علم بچا سکتی ہے۔ اچھائی اور برائی کے درمیان اگر کوئی چیز فرق کر سکتی ہے، وہ بتا سکتی ہے، تو وہ علم بتا سکتی ہے۔ اسی لیے علم دین حاصل کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے لیے، ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے فرض ہے۔ دعائے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات چند ضروری اعلانات ہیں۔ سب سے پہلا اعلان یہ ہے